نثار حویلی کی اگر ہم تاریخ کی بات کریں تو 17ویں صدی کے نصف اول میں یہ حویلی بنائی گئی۔ جب مہاراجہ رنجیت سنگھ حکومت میں تھا تو اس نے اس حویلی پر قبضہ کر لیا۔ اگر ہم مرکزی جلوس کی بات کریں تو جلوس جو ہے وہ یہاں سے نکلتا ہوا رنگ محل پہنچتا ہے، جہاں نماز ظہرین ادا کی جاتی ہے۔ غم حسین میں کٹ جائے زندگی، یہ زندگی تو یوں بھی ہے صدقہ حسین کا۔ اندرون لاہور موچی گیٹ کے قریب واقع نثار حویلی میں اس وقت موجود ہیں۔ یہ مرکزی عزا خانہ تصور کی جاتی ہے۔ یہ جگہ صدیوں پرانی عزاداری کی تاریخ کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ نثار حویلی کی اگر ہم تاریخ کی بات کریں تو 17ویں صدی کے نصف اول میں یہ حویلی بنائی گئی۔ لاہور کی تاریخ کے حوالے سے ایک مورخ ہے سید لطیف، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جس دن اس حویلی کی تکمیل مکمل ہوئی تو میر بہادر علی کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی، جس وجہ سے انہوں نے اس حویلی کا نام مبارک حویلی رکھ دیا۔ حویلی کے برآمدے میں موجود ہیں اور یہاں پر دیواروں پر چاروں طرف جو ہے وہ شعر لکھے ہوئے ہیں جو کہ فارسی زبان میں ہیں، اور ادھر ایک کمرہ موجود ہے۔ اس کمرے کے اندر اگر ہم داخل ہوں تو کچھ شبیہات موجود ہیں اور باقی جو ہے کچھ دیگر چیزیں بھی موجود ہیں، اور اسی طرح سے بہترین جو شاعری ہے وہ لکھی گئی ہے۔ حویلی میں چونکہ روزانہ کی بنیاد پر ایام محرم میں مجالس کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اس وقت بھی مجلس شروع ہونے والی ہے اور اسی کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اور دیکھا جائے تو اس جانب السلام علیکم یا رسول اللہ اشعار لکھے گئے ہیں۔ یہ چادریں لگائی ہوئی ہیں دونوں اطراف اور ان چادروں کے اوپر شاعری کی گئی ہے محمد والے محمد کی نسبت سے، اور یہ بہت بڑا صحن ہے جہاں پر اس وقت ہم موجود ہیں۔ اگر ہم مرکزی جلوس کی بات کریں تو جلوس جو ہے وہ یہاں سے نکلتا ہوا رنگ محل پہنچتا ہے، جہاں نماز ظہرین ادا کی جاتی ہے، اور اس کے بعد صرافہ بازار، سید میٹھا بازار، مبارک بیگم امام بارگاہ سے ہوتا ہوا تحصیل بازار اور فقیر خانہ میوزیم، اور اس کے بعد بھاٹی گیٹ کے قریب مسجد تک پہنچتا ہے جہاں پر نماز مغربین ادا کی جاتی ہے۔ یہ اس وقت آپ حویلی کا وائڈ اینگل ویو دیکھ رہے ہیں، 2 منزلہ عمارت ہے، اور سامنے جہاں پر منبر ہے اس کے اوپر ہی علم کا نشان، اس کے اوپر شبیہ ذوالفقار اور اس کے اوپر گنبد بنائے گئے ہیں مولا امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک کے جو گنبد ہے۔ جب مہاراجہ رنجیت سنگھ حکومت میں تھا تو اس نے اس حویلی پر قبضہ کر لیا اور اس حویلی کو مہمان سرائے میں بدل دیا۔ 1850 میں پہلی مرتبہ یہاں سے محرم الحرام کا جلوس جو ہے وہ برآمد ہوا۔ 1928 میں جائیداد کی تقسیم کے بعد مبارک حویلی اور نثار حویلی الگ الگ ہو گئی۔ ہم اب چلتے ہیں اور آپ کو مبارک حویلی کی اس وقت کیا صورتحال ہے وہ بھی دکھاتے ہیں۔ یہ اس وقت ہم مبارک حویلی میں انٹر ہو رہے ہیں اور یہ دیو ہیکل گیٹ جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے اور یہ آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ اندر انٹر ہوتے ساتھ ہی یہ چھوٹا سا ہال ہے اور پیچھے رہائش ہے اور کمرے موجود ہیں جن کے اوپر لکڑی کی چھتیں ہیں۔ نثار حویلی کی طرح یہاں پر بھی کمرے موجود ہیں اور یہاں پر اس وقت میرے خیال سے لنگر بنایا جا رہا ہے یا تقسیم کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ آپ نے یہ تمام تر ویڈیو دیکھی، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ کو کیسی لگی اور ہمیں دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔